السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض بہنوں نے پچھلے کئی دنوں سے ایسے میسیجز کیے جن کا تعلق تھا کہ وہ بہت ہی کم عمر میں جوانی میں بیوہ ہو گئی، اور ان کے میسیجز میں چاہے وہ واٹس ایپ پر ہوں یا ای میلز ہوں، اس میں ایک غم تھا، ایک دکھ تھا، ایک کرب تھا، ایک ایسی فیلنگ تھی جس کو میں شاید الفاظ میں آپ سے بیان بھی نہ کر سکوں، لیکن میں اس کو آج ایڈریس کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں بتایا کہ یہ ستاروں کی مانند ہیں، یہ ان کی زندگیوں میں بھی تمہارے لیے راہیں موجود ہیں۔ اور اسی طرح ایک صحابیہ کا میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، سارے معاملے جو ہیں نا، جیسے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، ان پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، بس نہیں چلتا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کس کو کب رکھنا ہے، کتنا رکھنا ہے، اور کس کا کتنے دنوں تک رہنا ٹھیک ہے اور کب جانا ٹھیک ہے۔ ہم اور آپ اس کو کنٹرول نہیں کرتے کہ کس کا کب تک رہنا ٹھیک ہے، کب جانا ٹھیک ہے۔ ہم اپنے احساسات کو، اپنے ایموشنز کو ہم ریشنل دیکھتے ہیں کہ شاید یہی ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہوں اس میں وزڈم بھی ہو، اس میں حکمت بھی ہو۔ تو ایک واقعہ جو میں نے آپ سے چاہا کہ شیئر کروں، ایک صحابی رسول ہے، حضرت حنظلہ بن ابی عامر۔ باپ ان کا کٹر عیسائی راہب، مونک، کرسچن مونک، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن۔ غزوہ احد میں کفار مکہ کو یہاں لے کر آنے والا، ان کو خط لکھ کر بلانے والا، غزوہ احد میں گڑھے کھدوانے والا، اور مسلمانوں کو ایک کرب جو گزرا ہے، جو جنگ میں تکلیفیں ہوئی ہیں، اس کے اندر اس کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا، ابو عامر راہب کا۔ یہ ان کے بیٹے تھے اور یہ پکے صحابی رسول ہیں، حضرت حنظلہ۔ ان کی شادی ہوئی، یہ سہاگ رات انہوں نے منائی ہے، اور صبح اعلان ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے۔ تو انہوں نے غسل جنابت بھی نہیں کیا، چل پڑے، اور بیوی کو کہہ دیا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو حضور کو یہ بات بتا دینا تاکہ مجھے غسل دے کر پھر دفنایا جائے، کیونکہ میں نے غسل نہیں کیا ہوا۔ ایک رات کی دلہن، بس ابھی شادی ہوئی ہے، پہلی رات، غزوہ احد میں اترے، اپنے باپ کو دیکھا کہ کافروں میں کھڑا ہے، حضور سے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کر اپنے باپ کی گردن اڑا دوں۔ حضور نے اجازت نہیں دی، کہا نہیں حنظلہ۔ بہرحال جنگ شروع ہوئی اور میدان جنگ میں اتر گئے، صفیں چیرتے ہوئے بالکل قلب میں پہنچ گئے۔ غزوہ احد کی تفصیلات میں، سیرت النبی میں نے آپ کو تفصیلات اس کی بتائی ہیں، اس لیے اختصاراً بتا رہا ہوں۔ اور چیرتے ہوئے صفیں وہاں تک پہنچ گئے جہاں ابو سفیان تھا، اور قریب تھا کہ ابو سفیان کو یہ مارتے تھے، لیکن اس وقت ایک آدمی شداد ابن الاسود نام کا، اس نے پیچھے سے حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ حضرت حنظلہ شہید ہو گئے، جنگ ختم ہوئی۔ صحابہ کرام نے جب انہیں اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، کہ گویا ابھی نہا کے نکلے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے کہا ان کی گھر والوں سے پوچھو۔ ان کی بیوی سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ معاملہ تھا، اور حنظلہ نے یہ مجھے کہا تھا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو حضور سے کہنا کہ مجھے غسل دے، کیونکہ مجھے غسل کی ضرورت تھی، اور حضور کے بلانے پر میں چل پڑا۔ اب یہاں سے پھر ان کا نام پڑا کہ وہ شخص جسے ملائکہ نے غسل دیا ہو۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیوی ہیں، جو صحابیاں ہیں، ایک رات کی دلہن، ایک رات کی دلہن، بس میاں بیوی ملے ہیں، اینڈ دیٹس اٹ۔ ساری زندگی انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ میں تو بس پہلی رات کی دلہن تھی
اور میرا شوہر چلا گیا۔ اچھا، کتنی ہی خواتین ایسی بھی ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کے بارے میں جو تفصیلات لکھ کر بھیجی، ان میں بعضوں کے شوہر جو ہیں وہ شہید حکمی کے زمرے میں بھی آتے ہیں۔ تو شہید حکمی کی بیوی ہیں اور اس طرح کا ایموشنل بعض دفعہ ہم رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک لمحے کو سوچیں کہ شہید حکمی کی بیوی انشاءاللہ تعالی وہ شوہر ہمارا جنت میں ہوگا۔ ہم کچھ ایسے اعمال کر لیں جب تک اللہ نے زندگی دی ہے، اس کو ایصال بھی کرتے رہیں اور اپنی دنیا بھی سنوارتے رہیں کہ انشاءاللہ تعالی پھر قیامت میں ملاقات ہوگی اور پھر جنت میں ساتھ ہوگا، اور پھر وہ میری شفاعت بھی کرے تو میں شفاعت کی واقع حقدار بھی تو بنوں، کچھ محنت بھی کروں۔ تو یہ ایک صحابیہ کا واقعہ میں نے آپ سے شیئر کیا، جو ایک رات کی دلہن اور ایک ہی رات میں بیوہ ہو گئی اور شہید کی بیوی ہو گئی۔ اس ایک رات کی شب عروسی سے ان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا، عبداللہ ابن حنظلہ۔ یہ وہی عبداللہ ابن حنظلہ ہیں جو امام حسین کی شہادت کے بعد مدینے سے ایک لشکر یزید کے خلاف لے کے نکلے تھے، اور پھر ہرا کی جنگ ہوئی تھی۔ اس کی تفصیلات سیرت امام حسین میں موجود ہیں۔ لیکن ایک بات بتا رہا ہوں کہ اس جوڑے سے جو اللہ نے ایک پھول عبداللہ ابن حنظلہ کے نام سے جو اگا، تو اس سے اللہ نے کیا کام لیا کہ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کا ادب۔ اب ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، ایک خاتون جن کے شوہر کا انتقال ہوا اور بچے بہت چھوٹے چھوٹے سے تھے ان کے، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو یہاں وہاں لگا دیں، انہوں نے اپنے آپ کو دین میں لگا لیا، دین کا علم حاصل کیا۔ دین کا علم حاصل کرنے کے بعد محلے کی تمام عورتوں کو انہوں نے قرآن پڑھنا سکھایا۔ یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 80s کی، 1980s۔ محلے کی تمام عورتوں کو انہوں نے کہا کہ میرے پاس آؤ، ہم نے بھی پہلے قرآن پڑھا تھا، صحیح تجوید سے نہیں پڑھا تھا، تم لوگوں نے بھی صحیح تجوید سے نہیں پڑھا، تو میں چونکہ اب صحیح تجوید سے قرآن کریم سیکھ چکی ہوں، اس لیے صحیح تجوید سے تمہیں سکھانا چاہتی ہوں۔ تو محلے کی عورتوں کو انہوں نے صحیح تجوید سے قرآن پاک، اور ساتھ ان کی بچیوں کو، تو محلے کی بچیوں کو، پھر اس کے بعد ان محلے کی بچیوں کو قرآن پاک جب پورا انہوں نے ایک دورہ کروا دیا، تو پھر ترجمے کے ساتھ، مطلب اس بندی نے بہت محنت کی اپنے محلے کی عورتوں پر، بچیوں پر، بس اس کا ایک ہی گول تھا۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سے کچھ ایسا اچھا کام ہو جس سے اللہ راضی ہو، ہمارے اس کام کو اللہ قبول فرمائے اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ دیکھیے، غم تو زندگی بھر کا ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن کامیاب وہی ہیں جو اس تکلیف میں، اس دکھ میں سرخرو ہو کے نکل آتے ہیں۔ کل بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ اللہ جب اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو جو اس آزمائش پہ صبر کرتے ہیں پھر ان کو اجر عظیم دیتا ہے۔ اور قرآن کریم کی کتنی خوبصورت آیت ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اور ہمارے لیے ایک چھوٹی بات ہو گئی، ہمارے لیے تو ایک بہت بڑی بات ہونی چاہیے، ہمارے لیے تو یہ ایک ڈھال ہونی چاہیے ہر دکھ سے، ہر غم سے لڑنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جس کا جو چلا گیا اس کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات کو بلند فرمائے، اور پیچھے جو لوگ رہ گئے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو آزمائش سے محفوظ رکھے، امتحان زندگی سے محفوظ رکھے، اور جو اس میں داخل ہو گئے اللہ انہیں کامیاب کرے اور مزید امتحانوں سے بچائے۔ یاد رکھیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس آیت میں ایک پازیٹیوٹی بھی ہے۔ اگر تو معاملہ یہاں پر ختم ہو جاتا نا، تو اللہ یہ نہ کہتا کہ چکھنا ہے، کیونکہ چکھتا وہی ہے
جو ذائقے کو بعد میں محسوس بھی کر سکتا ہو. جو چکر ختم ہو جائے اسے چکھنا نہیں کہتے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ روح جسم سے جدا ہوتی ہے موت کا مزہ چکھ کر، پر روح رہتی ہے، اور وہاں پر عالم برزخ میں انہیں ہماری خبریں بھی ہوتی ہیں، وہ آنے والی ارواح سے ملتی بھی ہیں. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے. جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو سمجھیے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور ان کے لیے جو چلے گئے ہیں اپنا سارا وقت نہ لگائیں کہ وہ جو آپ کے پاس ہیں کہیں وہ آپ سے محروم نہ رہ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.